الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانیت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت کی خوشبو ہو، انسانیت کا درد ہو. اور انسانیت کی خوشبو یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی دوسرا تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف ہمیں محسوس ہو. اگر کوئی دوسرا پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی کا احساس ہمیں ہو. انسانیت اسے نہیں کہتے کہ اگر ہمیں تکلیف پہنچی تو ہمیں صرف اپنی تکلیف کا احساس ہے. انسانیت اسی کا نام نہیں ہے کہ ہمیں کوئی زخم لگا ہے تو ہمیں اپنے زخم کی پرواہ ہے. ایک طرف ہماری انگلی کٹ جائے اور دوسری طرف ہمارے کسی بھائی کا، انسانیت کے ناطے جو بھی ہو اس میں دھرم نات جات کوئی چیز نہیں، وہ انسانیت کے ناطے مر رہا ہے تو پہلے اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تعلیمات کو لے کر دنیا میں تشریف لائے.
آج ہم اتنے خود غرض بن گئے ہیں دوستو کہ ہمیں صرف اور صرف اپنی فکر دامنگیر ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا صرف احساس رہا ہے، اپنے حقوق کو ہم لینا جانتے ہیں، لیکن دوسرے کے حقوق کی جب باری آتی ہے، دوسرے کے حقوق کے بارے میں جب اسے توجہ دلائی جاتی ہے تو آدمی اس معاملے میں بڑا بخیل اور کنجوس نظر آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی عام ہے اور آپ کی زندگی اتنی پاکیزہ، اتنی روشن، اتنی منور ہے کہ آج پوری دنیا میں جو غیر مسلم ہے، جو یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ بھی سرکار کی زندگی میں ایک حرف نہیں نکال سکے ایسا کہ جس کے اوپر وہ انگلی اٹھا سکے۔ لیکن آج مسلمان، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج تو دنیا میں حالات ہیں جو مسلمانوں کے اوپر خصوصاً حالات ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حالات جو آتے ہیں وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں آتے، اصل میں بے دین ہونے کی وجہ سے حالات آتے ہیں۔ اور اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام کرو، لوگوں کے فائدے پہنچانے کا کام کرو، پوری دنیا آپ کی مداح ہو جائے گی اور دنیا کا ہر انسان آپ کا فالوور بنے گا۔ یہی تو چیز سرکار کے اندر تھی، جو لوگ دشمن تھے وہ بھی دوست بن گئے، جو لوگ خون کے پیاسے تھے انہوں نے سرکار کے لیے اپنا خون بہا دیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے اس دور میں دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے کہ لوگ صرف اپنے جانوروں کے پہلے پانی پلانے کی وجہ سے سال ہر سال تک آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اگر کسی کی بکری نے دوسرے کی بکری سے پہلے پانی پی لیا، کسی کے اونٹ نے دوسرے کے اونٹ سے پہلے گھاٹ پر پانی پی لیا، تو یہ دشمنی اتنی چلتی تھی گویا کہ میراث میں یہ چلتی تھی۔ ہر آدمی مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی ہے۔ یہ معمولی معمولی چیزوں پر لڑائی جھگڑے، فسادات اور آپس میں قتل و غارت گیری، گویا انسانیت کا کوئی ثبوت وہاں نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے ماحول میں سرکار دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ایسی تعلیمات دنیا کو دی جو سال ہر سال سے آپس میں ایک دوسرے کے خون بہانے کے لیے تیار تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ان کو آپس میں گلے ملا دیا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے۔ اور یہی تعلیمات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے، دیکھیے کہ ایک مسلمان انسانیت کے ناطے دوسرے انسانوں کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ قربانیاں دے سکتا ہے۔ اگر آدمی بڑا حوصلہ رکھتا ہے تو بڑی بڑی قربانیاں دینا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، اور اس کنویں پر ایک یہودی کی ملکیت تھی، اس کے قبضے میں تھا۔ مسلمان اس یہودی سے پانی خریدتے تھے، ایک ایک مٹکا پانی خرید کر لیتے تھے۔ ہمارے لیے اللہ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج تو ہمارے یہاں تو پانی فری میں ہو گیا،
جتنا چاہے آپ استعمال کر لو، لیکن اس کی ناقدری مت کرو، ضرورت کے بقدر اس کو پانی کو استعمال کرو۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ناقدری کر کے اسے بہا دو، اس کی ناقدری کرو۔ جہاں یہ نعمت نہیں ہے اسے جا کر پوچھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں تکلیفات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پانی خرید کر لینا پڑتا ہے پیسے سے۔ آپ اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہنے لگے کہ تم یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اس سے تو میری بڑی انکم ہوتی ہے، یہ میری کمائی کا، میری آمدنی کا ذریعہ ہے، میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ پھر چند دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو کہ آپ اس میں سے آدھا کنواں مجھے بیچ دو اور قیمت پوری لے لو۔ اس کنویں کی جو قیمت بنتی ہے وہ پوری آپ لے لے، آدھا مجھے دے دے، آدھا آپ رکھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو مقصد تھا، جو نیت تھی، وہ یہودی سمجھ نہیں سکا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست ایمانی سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کے ساتھ سودا کر لیا، قیمت پوری دے دی، کنواں آدھا حضرت عثمان غنی کا اور آدھا اس یہودی کا تھا۔ اب اس میں تقسیم کیسے ہوگی؟ کنویں کے دو حصے تو ہو نہیں سکتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس کنویں کا ایک دن پانی آپ استعمال کرے اور ایک دن پانی استعمال میں کروں گا۔ یہ شرط ہو گئی، معاہدہ ہو گیا۔ اب جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن ہوتا تھا، آپ نے اعلان کر دیا کہ میری باری کے دن سب کو پانی فری میں، مفت میں، فری آف چارج، ایک بھی پیسہ نہیں، جس کو لینا چاہے لے جاؤ، بھرنا چاہے بھر لو۔ اور اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب کے لیے اذن عام ہے۔ اب دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اس کنویں کو صرف مسلمانوں کے لیے استعمال کی اجازت دیتے، لیکن آپ کے اندر انسانیت کا درد تھا، انسانیت کی خوشبو تھی، اور انسانیت کے ناطے سامنے ہر آدمی پانی کا ضرورت مند کھڑا تھا۔ اس لیے آپ نے کوئی تخصیص نہیں کی، کوئی تفرقہ بازی نہیں کی، بلکہ سب کو اجازت دی کہ سب اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل میں بتلانا یہی مقصود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، آپ کے جو اخلاق کریمانہ ہے، وہ تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر اس پر آدمی مکمل عمل کرنا شروع کر دے تو دشمن بھی ہمارے دوست بن جائیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن سب لوگ مفت میں پانی بھرنے لگے، تو اب دوسرا دن جو یہودی کا ہوتا تھا، اس دن پانی لینے والا کوئی بھی نہیں آتا۔ فری والے دن سب لوگ پانی کا اسٹاک کر لیتے تھے۔ چند دن اس یہودی نے دیکھا کہ یہاں تو مجھے نقصان نظر آ رہا ہے، میری باری کے دن تو کوئی بھی پانی کا خریدار نہیں آ رہا ہے۔ پھر اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ باقی آدھا کنواں بھی آپ خرید لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باقی آدھا کنواں بھی خرید کر اس کو انسانیت کے نام پر اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے دوستو کہ آدمی حقیقت میں وہی کام کا ہے جو دوسرے کی نفع رسانی کا کام کرے۔ اور ایمان والوں کے لیے، ایک مسلمان کے لیے تو ضروری ہے کہ اخلاقی اعتبار سے سامنے جو بھی ضرورت میں ہے، سامنے جو بھی پریشان حال ہے، جو بھی مصیبتوں میں ہے، ہم سب کی مصیبتوں میں پیش رہے۔
جس وقت حالات آتے ہیں اس وقت صرف ہمیں ہماری برادری کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی ہماری برادری والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے قبیلے والے، بلکہ اس وقت انسانیت کو دیکھا جائے کہ اس وقت انسانیت کے ناطے ہر آدمی پریشانی میں مبتلا ہے۔ جتنا سہارا، جتنی مدد، جتنا ہیلپ ہم مسلمانوں کا کر سکتے ہیں، اتنی ہی مدد ہم غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچائے۔ یہ تبلیغ کا ایک بہترین طریقہ ہے، سرکار کی تعلیمات پہنچانے کا ایک بہترین راستہ ہے کہ ہمارے یہ اخلاق دیکھ کر وہ دین سے قریب ہوں گے، ہم سے مانوس ہوں گے۔ آج یہ جو دنیا میں نفرتوں کا زہر اگلا جا رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ ہمارے جمعیت علماء کے کچھ ممبران غالباً احمد آباد کے علاقے میں ایک جو بہت بڑا مندر تھا، اس مندر میں پہنچے، سب کے سب علماء تھے، کفنی، پائجامہ، داڑھی، ٹوپی، اور اس مندر میں ایسے وقت میں پہنچے کہ جہاں لوگوں کا ہجوم لگتا تھا۔ وہاں پہنچ کر جہاں اس کا جو پنڈت بیٹھا ہوا تھا، مندر کا پجاری، اسے جا کر ملاقات کی، جو وہاں کا سنت تھا، بڑا تھا۔ ملاقات کر کے کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ ریلیف کا کام کرتے ہیں، انسانیت کے ناطے دوسرے انسانوں کی مدد کرنا ہم جانتے ہیں، دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں۔ وہاں مندر میں پہنچ کر جہاں غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے، جہاں گھنٹے بجائے جاتے ہیں، جہاں پوجا پاٹ ہوتا ہے، وہاں اس سنت سے ملے اور اس کے بعد اس سے کہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہماری اسلامی تعلیمات کے دو چار سلوک، دو چار الفاظ، دو چار باتیں آپ کو سنائیں۔ تو اس نے بڑی خوشی سے اجازت دی۔ اس میں سے ایک عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اس کا ترجمہ بھی کر دیا، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ جو دو تین دعوتی پیغام تھا اور دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد حسنہ تھے، وہ اس کے سامنے کھول کر بیان کیے۔ اس مندر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سب لوگوں کی نگاہیں بھی متوجہ تھی، کان بھی برابر متوجہ تھے، توجہ کے ساتھ باتیں سن رہے تھے۔ جب بات ختم ہوئی، جانے کا وقت ہوا، تو اس مندر کا سب سے بڑا جو سنت تھا اور اس کے جتنے چیلے تھے، وہ سب یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے ذہنوں میں مسلمانوں کے خلاف صرف زہر اگلا جاتا تھا، ہمیں یہی پتہ چلتا تھا کہ مسلمان ایسے ہیں، ویسے ہیں، وہ ایسے ظلم کرتے ہیں، ایسے دنیا کے لیے بوجھ ہیں، لیکن آج آپ کی بات سنی، ہمارے دل میں، دماغ میں جتنی بھی نفرتیں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اور وہی سنت سب سارے علماء سے معانقہ کرنے لگا، سب سے بغلگیر ہوا۔ تو دیکھیے دوستو کہ تھوڑی سی اخلاقی تعلیمات، تھوڑے سے گھل ملنے سے، ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے سے وہ کتنے ہمارے قریب آتے ہیں، کتنے مانوس ہوتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ ہم جہاں اپنے بھائیوں میں تبلیغ کریں، اپنے بھائیوں میں تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ جا کر ملاقات کرے، انہیں دین سمجھائے، لیکن جو غیر مسلم ہے، جو دین سے مانوس نہیں ہے، ان کے سامنے سب سے پہلے اپنے اخلاق پیش کرے۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام کی زندگی یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے جو بھی عمل کیا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ آدمی جب کوئی کام کرے تو نیت یہ ہو کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، تو اس وقت اس کام کے اندر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دشمن کے اوپر حملہ کیا۔ جب دشمن کے اوپر حملہ کیا، آپ خنجر لے کر اس کے اوپر سوار ہو گئے، سینے پر بیٹھ گئے۔ اب قریب تھا کہ وہ خنجر اسے مار کر اسے واصل جہنم کر دیتے۔ اسی دوران اس دشمن نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔
وہ لیٹا ہوا ہے، موت سامنے ہے، خنجر دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ دشمنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس نے تھوکا۔ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائیے کہ اسے جلد از جلد ختم کر دیتے، وہاں سے اٹھ گئے، خنجر پھینک دیا۔ اب وہ دشمن کہنے لگا کہ یہ بھی کیا عجیب بات ہے، آپ میری جان لینا چاہتے تھے اور قریب تھا کہ مجھے خنجر مار کر ختم کر دیتے، لیکن آپ نے مجھے بخش دیا، میری جان بخش دی، مجھے مارا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پہلے میں نے جو تجھ پر حملہ کیا اور تجھے مارنا چاہتا تھا وہ صرف اللہ کے لیے مارنا چاہتا تھا کہ تو دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس لیے میں تجھے مارنا چاہتا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا تو مجھے غصہ زیادہ آ گیا، اب یہ میرا غصہ اللہ کی رضا کے ساتھ شامل ہو گیا، اب اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنی ذات کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے میرا عمل ہوتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ ہے کوئی دنیا میں آج ایسا کہ جو ہم سے دشمنی کرے اسے معاف کر دے، جو ہم پر تھوکے اسے وہ معاف کر دے؟ سرکار راستے سے گزرتے تھے، لوگ کانٹے بچھا دیتے تھے اور سرکار ان پر عفو درگزر کے پھول برساتے تھے، لوگ پتھر برساتے تھے، آپ معافی کا اعلان کرتے تھے۔ یہی تعلیمات ہیں سرکار کی، اس تعلیمات کی برکت سے آج پوری دنیا میں کروڑوں انسان سرکار کے ماننے والے ہیں۔ آج اسلام کا فریرہ جو لہرایا ہے اس میں بہت بڑا دخل اخلاق حسنہ کا ہے۔ آج ہمارے اخلاق اتنے بگڑے ہیں دوستو، غیر مسلم کی بات تو دور ہے، خود مسلمان ہمارے اخلاق سے پریشان، ہمارا پڑوسی ہمارے اخلاق سے پریشان ہے، ہمارے گھر والے ہمارے اخلاق و کردار سے پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپس میں دشمنیاں، آپس میں نفرتیں، آپس میں دوریاں ہیں۔ آدمی ظاہر میں دوست نظر آتا ہے لیکن وہی پیچھے سے خنجر چبھونے کی تیاری میں ہے، سامنے سے آپ کی تعریف کرتا ہے لیکن پیچھے ایسا داؤں کھیل رہا ہے کہ کب آپ کو سلا دے، کب آپ کو تباہ و برباد کر دے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کا درد تو ختم ہو گیا، پھر انسانیت کا درد ہمارے اندر کہاں سے باقی رہے گا؟ آج کا ہمارے لیے سب سے بڑا میسیج، سب سے بڑا پیغام یہی ہے دوستو کہ نبوی زندگی اپناؤ، سرکار کی سیرت کو اپناؤ، وہ محاسن اخلاق، سرکار کی زندگی کے جو انمول اور قیمتی اخلاق آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گے اسے اپنی زندگی میں اتارو اور لوگوں کو اخلاق کے ذریعے سے دین کے قریب کرو، ان کے سامنے اپنے اخلاق پیش کرو۔ بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے، بڑے بڑے دعوے کرنا آسان ہے، لیکن اخلاقی زندگی انسانیت کے سامنے پیش کرنا آج کے دور کا بہت بڑا مجاہدہ اور بہت بڑی قربانی کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانیت کے ناطے ہر انسان کا درد ہمیں نصیب فرمائے۔ حق تعالیٰ شانہ جب تک زندہ رکھے، دین کے اوپر زندہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔